بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک اس پاک ربیع الاول کے مہینے کے صدقے ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈرامہ سیریل مائری کی، جس میں اگلی قسط میں دکھایا گیا کہ آمنہ کی ماں آمنہ کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر ماں ہوں تمہاری، مجھے تمہاری فکر ہے بیٹا۔ میں چاہتی ہوں تم فاخر کی زندگی اور اس کے معاملات سے دور رہو بیٹا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اچھے دوست ہو، میں جس نظریے سے میں سوچ رہی ہوں وہ لوگ نہیں سوچتے، ان کے ماحول اور خیالات میں بہت فرق ہے۔ تمہاری اور فاخر کی دوستی کو وہ غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ہم کھلے اور آزاد ماحول کے لوگ ہیں، مگر وہ تنگ اور چھوٹے ذہن کے لوگ۔ آمنہ کہتی ٹھیک ہے ماں، آپ جیسے کہتی ہیں میں ویسے ہی کروں گی، میں تو صرف پڑھائی میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی دکھایا گیا کہ حبیب کے دماغ میں نئی سوچ بھر آتی ہے اور ایک دفعہ پھر چلاکی دکھا رہا ہے عائشہ کو، اور عائشہ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم پر اور اینی پر بہت بوجھ ہے گھر کے کاموں کا، خاص کر اینی سے پڑھائی بھی کرتی ہے اور گھر کے کام بھی اور بچی بھی سنبھالتی ہے۔ عائشہ حیرت سے یہ سب سنتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا باتیں ہیں آپ کو آج اپنی بیٹی اور اپنی نواسی اور میرا خیال کیسے آ گیا، جبکہ آج تو آپ کی نواسی تقریباً 1.5 سال کی ہونے والی ہے۔ حبیب بولتا ہے کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی ہم رحیلہ کو دے دیں، وہ ویسے بھی تو سارا دن فارغ رہتی ہے نا، چلو گھر کے کام تو اسے نہیں آتے، وہ جو بچی سنبھال لے گی۔ عائشہ جٹ سے بولتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں تمہاری اور اینی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اسے مستقل طور پر بچی دے دیتے ہیں، اینی ابھی بہت چھوٹی، اسے بچی نہیں سنبھالی جاتی۔ یہ بات سنتے ہی عائشہ کے پیروں نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ حبیب کون سی نئی کھچڑی بنا رہا ہے میرے اور میری بیٹی کے خلاف۔ اور وہ اینی کے کانوں میں بھی یہ بات ڈالتی ہے کہ اینی اپنے باپ کی باتوں سے بچ کے رہنا اور محتاط رہنا، وہ تم سے تمہاری بچی چھیننے کی کوشش کرے گا اور تم رحیلہ کی خالی جولی بننے کی سوچ رہا ہے۔ یعنی فاخر سے بات کرتی کہ فاخر ابو نے یہ پلاننگ کی ہے رحیلہ آنٹی کے ساتھ مل کر۔ فاخر تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، رحیلہ آنٹی تو سارا دن فارغ ہی رہتی ہے، بچی کو سنبھال لیں گی، تم اسکول سے پڑھ تو لوگی۔ فاخر کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے، وہ تو ہماری بچی ہمیشہ کے لیے چھیننا چاہتی ہے۔ لیکن فاخر کہتا ہے کہ نہیں، تم تو سارا دن پڑھائی میں پہلے پڑھائی کرتی ہو، پھر گھر کے کام کرتی ہو، بچی کو بھی سنبھالتی ہو، پھر تم مجھ پر بھی روپ ڈالتی ہو کہ میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ بھئی مجھ سے تو کسی قسم کی امید مت رکھنا، میں تو پہلے ہی بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہوں۔ اچھا ہے نا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا، وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ اچھے سے خیال رکھے گی تمہاری بیٹی کا۔ کون سا وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ یعنی بولتی ہے فاخر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی بیٹی اپنی اولاد تم دوسروں کو دینے کی سوچ رہے ہو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ فاخر کہتا ہے جاؤ، تو کیوں مجھ سے بات کرتی ہو پھر، جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے وہ کرو، تم ہی نے سنبھالنا ہے نا، بچی کو سنبھالو، پڑھائی کرو، مجھے کیوں کہہ رہی ہو۔ پر ایک بات سن لو، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ یعنی کہتی ہے کہ مجھے تم سے امید ہے بھی نہیں۔